بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ناطے بہت ساری روحانی غذائیں، جسمانی غذائیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک مسلمان، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے خزانے ہوتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں. وہ خزانے، وہ نعمتیں، وہ اللہ کے انعامات کچھ ظاہری ہوتے ہیں، کچھ باطنی ہوتے ہیں. کچھ کا فائدہ جسمانی لحاظ سے ہوتا ہے اور کچھ کا فائدہ باطنی لحاظ سے ہوتا ہے. جسمانی غذائیں جسم کو فائدہ پہنچاتی ہیں. روٹی کھائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء استعمال کریں گے تو جسم کو فائدہ ہوگا، جسم صحت مند ہوگا. نہیں کھائیں گے تو جسمانی لحاظ سے کمزور ہو جائیں گے. اسی طرح روحانی غذائیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے، اذکار ہیں، اعمال ہیں. یہ روحانی غذائیں ہیں، ان سے روح کو تقویت ملتی ہے. استعمال کریں گے روحانی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں گے. ظاہری غذاؤں کو دیکھیں، دنیا بھری ہوئی اللہ کی نعمتوں سے. ظاہری غذاؤں کو دیکھیں تو دنیا بھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے. اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہر چیز موجود ہے. کوئی یہ کہے کہ میرے پاس ظاہری غذائیں نہیں ہیں، یہ اس کی نااہلی ہے، نہ سمجھی ہے. گھر میں بہت سارے فروٹ رکھے ہوئے ہوں، کھانے پینے کی اشیاء گھر میں سجا کے رکھی ہوئی ہوں، اور گھر والے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور کہیں جسم کے لحاظ سے میں کمزور ہو رہا ہوں، تو اس کو نادانی کہا جائے گا کہ بھائی سب کچھ تو گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمت کرو، کھاؤ، جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو جاؤ گے. اچھی چیزیں رکھی ہیں، اچھے کھانے پینے کے لحاظ سے نقصان دہ نہیں ہیں. فروٹ ہیں جسم کو طاقت پہنچائیں گے، لیکن وہ کھاتا بھی نہیں ہے. گھر کا فرد کھاتا بھی نہیں ہے اور کہتا ہے میں جسمانی لحاظ سے کمزور ہو رہا ہوں، تو اس کو نادان کہا جائے گا کہ بھائی موجود چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، فائدے کے لیے ہیں. نہیں اٹھاؤ گے ضائع ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی. یہ سمجھنے کی چیز ہے. جسم کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں تو کھاتا ہوں گھر کی چیزیں لیکن میرے جسم کو فائدہ نہیں ہو رہا، کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں فائدے پہنچانے والی، ایسا لگتا ہے تمہارے جسم کو کوئی بیماری ہے. تم اپنا ٹیسٹ کراؤ، تمہارا جسم کیوں گر رہا ہے. جسمانی لحاظ سے تمہیں ان چیزوں سے فائدہ ہونا چاہیے تھا جس سے سب کی صحت بنتی ہے. تمہیں جسمانی لحاظ سے ان چیزوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب تم اپنا علاج کراؤ. جیسے ٹائیفائڈ کا مریض ہو
تو ٹائیفائڈ کی بیماری کا یہ اثر ہوتا ہے، زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے. اللہ کی نعمت ہے، زبان کا ذائقہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. زبان کا ذائقہ نہ ہو، اچھی اچھی چیزیں کھا لیں، مہنگی سی مہنگی چیزیں کھا لیں، کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی سی نعمت جو نظر نہیں آتی. میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی زبان میں ذائقہ نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری نعمت اللہ کی ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت اگر ہمارے پاس سے چلی جائے، اللہ نہ کرے، لاکھوں کروڑوں چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، لیکن ہم کہیں گے سب بیکار ہیں، مزہ ہی نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھا رہا ہوں. ہمیں کیا پتہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں. تو مریض آدمی، ٹائیفائڈ کا مریض کہتے ہیں بریانی کباب کھا رہا ہوں لیکن پھیکا لگ رہا ہے. پھیکا نہیں ہے، سب کو مزہ آ رہا ہے، تمہیں کیوں پھیکا لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب تمہارے اندر کوئی مرض ہے. چیک اپ کراؤ. چیک اپ کرایا تو ٹائیفائڈ نکل آیا، بھائی پہلے علاج کراؤ پھر کھاؤ گے مزہ آئے گا. بغیر علاج کے کھاؤ گے مزہ نہیں آئے گا. تو ایک تو یہ کہ جسمانی غذاؤں کا استعمال نہ کریں، وہ بھی نقصان دہ کہ بھائی صحت کیسے بنے گی، کھاؤ گے تو صحت بنے گی. ایک یہ کہ استعمال تو کر رہے ہیں لیکن جسمانی لحاظ سے مریض ہیں، بھائی پہلے اپنا علاج کراؤ پھر فائدہ ہوگا. میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ بات مثال دے رہا ہوں. اسی طرح جسمانی غذائیں رکھی ہوئی ہوں، جسمانی غذائیں رکھی ہوئی ہیں، استعمال چھوٹے کر رہے ہیں، بڑے نہیں کر رہے. بچے استعمال کر رہے ہیں، بڑے نہیں کر رہے، تو بڑے اپنا نقصان کر رہے ہیں. بڑے استعمال کر رہے ہیں، چھوٹے استعمال نہیں کر رہے، چھوٹا اپنا نقصان کر رہے ہیں. دونوں کے لیے مفید ہیں، دونوں کے لیے مفید ہیں، دونوں کے لیے ضروری ہیں. سیب یا روٹی یا دودھ، یہ بڑوں کے لیے بھی ضرورت ہے، چھوٹے کی بھی ضرورت ہے. بھوکا کوئی نہیں رہ سکتا. پانی بڑوں کی بھی ضرورت ہے، چھوٹے کی بھی ضرورت ہے. بڑے استعمال کر رہے ہیں، چھوٹے استعمال نہیں کر رہے، چھوٹوں کا نقصان ہو رہا ہے جسمانی لحاظ سے. چھوٹے استعمال کر رہے ہیں، بڑے استعمال نہیں کر رہے، بڑوں کا نقصان ہو رہا ہے جسمانی لحاظ سے. آری بس سمجھ لیں. اب دیکھیں، یہ تو جسمانی معاملہ تھا، یہ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہے ایک روحانی معاملہ. یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے معلوم چلتا ہے یہ روحانی غذا ہے. یہ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں، یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ روحانی غذا ہے. یہ روحانی غذا قرآن کی شکل میں گھر میں رکھی ہوئی ہے. رکھی آپ کے گھر میں قرآن کریم گھر میں رکھا ہے، روحانی غذاؤں کا مجموعہ رکھا ہوا ہے، نعمتوں برکتیں اس کے اندر جمع ہیں. تسبیحات بھی رکھی ہوئی ہیں، درود شریف کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن رکھی ہوئی ہیں تو بتائیں، رکھی ہوئی چیزوں کو کھائے بغیر صحت نہیں بنتی. روحانی چیزیں، روحانی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں قرآن و حدیث کی شکل میں. صرف ہم دیکھتے ہیں قرآن کو، تو کیا ہمیں روحانی برکتیں حاصل ہوں گی؟ کیا ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی؟ کیا ہمارا ایمان بڑھے گا؟ کیا اللہ کا تعلق بڑھے گا؟ کیا ہمارے اندر خوف خدا آئے گا؟ کیا ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی؟ دیکھنے سے تھوڑی آتی ہے، پڑھنے سے آتی ہے، کھانے سے آتی ہے نا بھائی. سیب کھائیں گے تو طاقت آئے گی، قرآن پڑھیں گے تو روحانی طاقت آئے گی، درود شریف پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ چلے گا. پڑھتے نہیں. پھر کیا ہوا؟ پڑھتے تو ہیں، میں تو پڑھتا ہوں، لیکن مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا ایمان. میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ رہی، میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آ رہی، میرے دل میں خوف خدا نہیں ہے، مجھے رونا نہیں آتا. جبکہ میں قرآن پڑھتا ہوں، درود شریف بھی پڑھتا ہوں، استغفار بھی پڑھتا ہوں. تو کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ کہ آپ مریض ہیں. آپ مریض ہیں. جیسے وہ جسمانی غذا کھا کر کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے مزہ نہیں آ رہا. یہ روحانی غذائیں کھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مزہ نہیں آ رہا، نورانیت اور انوارات پیدا نہیں ہو رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں ہو رہی، ایمان نہیں آ رہا میرے اندر، خوف خدا نہیں آ رہا. کیا کہا جائے گا اس کو؟ کہ آپ روحانی مریض ہیں. آپ نے گناہ اتنے سارے کیے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہی دھبا لگتا ہے، ایک سیاہ. اپنی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے گناہ کی نحوست سے ایک سیاہ دھبا دل پہ لگتا ہے.
پھر کرتے ہو ایک اور دھبا لگا، پھر کرتے ہو ایک اور دھبا لگا، ہاں توبہ کر لی تو وہ دھبا مٹتے چلا گیا، نہیں کہ دل پہ دھبے لگتے چلے گئے، دل سیاہ ہو گیا۔ اب جب تم قرآن پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو، اب تم کہتے ہو مزہ نہیں آ رہا، مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ کا دل بیمار ہے، پہلے اس دل کا علاج کریں، دل سے سیاہی کو ہٹائیں، پھر آپ توبہ استغفار ایک درود شریف پڑھیں گے نا، آپ کو اس درود شریف کی بھی برکت محسوس ہوگی۔ ایک استغفار کریں گے نا، اس سے بھی آپ کے آنسو بہ جائیں گے، ایک قرآن کریم کی آیت پڑھیں گے وہ بھی آپ کے اندر اثر کر دے گی۔ تو استعمال نہیں کر رہے وہ بھی نقصان ہے، استعمال کر رہے ہیں بیماری کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہے۔ توبہ استغفار کے ساتھ یہ چیزیں پڑھیں، فائدہ پہنچ جائیں گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ چھوٹے استعمال کر رہے ہیں، بڑے استعمال نہیں کر رہے۔ روحانی غذا، جیسے میں نے کہا جسمانی غذا چھوٹے استعمال کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ بچوں کو ہم نے قرآن کریم کے لیے لگایا ہوا ہے، میرا بچہ حافظ بن رہا ہے، میرے بچے کو قائد صاحب گھر میں قرآن پڑھانے آتے ہیں۔ جناب قرآن بچوں کے لیے بڑوں کے لیے نہیں ہے، قرآن بچوں کے لیے بڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کا سیب، یہ گھر کی روٹی، یہ گھر کا دودھ، یہ گھر کا پانی بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ جسمانی غذا دونوں کھائیں گے دونوں کو فائدہ ہوگا، روحانی غذا بچوں کے لیے ہے۔ بڑے کہاں گئے؟ بڑے کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ بڑوں نے قرآن کے لیے بچوں کو وقف کر دیا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ بچوں کا کام تو ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بڑے تو اس فائدے سے محروم ہے نا، بڑے تو اس فائدے سے محروم ہے نا۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے۔ میں نے مثالیں دے دے کر اس لیے سمجھایا کہ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں، سمجھ آ جائیں کہ جس طرح ہم صبح بغیر ناشتے کے نہیں نکلتے، اس طرح ہم صبح بغیر تلاوت کے بھی نہیں نکلیں گے۔ جس طرح ہماری صبح معمولات بنے ہوئے ہیں کہ میں ناشتے میں یہ استعمال کروں گا، اسی طرح ہماری صبح میں صبح یاسین شریف پڑھوں گا۔ یہ ہماری زندگی کی روٹین جب ہوگی نا، روحانی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی، پھر معاملات صحیح چلیں گے۔ ابھی ہم دنیا کو تو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے، لیکن آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، تو کیسے ہمارے معاملات چلیں گے؟ کیسے ہم بہتری کی طرف جائیں گے؟ تو ہم اپنا خسارہ کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خسارے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایسی بہت ساری نعمتیں ظاہری بھی دی ہوئی ہیں اور باطنی اور روحانی بھی دی ہوئی ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ جس طرح ہم ظاہری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے، اسی طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم باطنی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ نعمتیں بہت خزانہ ہیں، سورہ یاسین ایک خزانہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ایک خزانہ ہے، حفاظت کے خزانے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو وہ میری گولی کہاں ہے؟ کون سی گولی بھائی؟ شوگر کی گولی کھاتے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں کھانے سے پہلے کہ میں بغیر اس کی گولی کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ گولی کھاتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ چائے پئیں گے نہیں پہلے اس میں وہ ڈالو گولی۔ کتنا اہتمام ہوتا ہے اس گولی کو ساتھ لے کر چلنے کا کہ اگر میں نے اس کے بغیر چائے پی یا کچھ کھایا تو میری شوگر شوٹ کر دے گی۔ تو وہ گولی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، جان عزیز ہے، گولی بھی عزیز ہے، اس لیے کہیں بھی جاتے ہیں گولی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جس طرح گولی پر اعتماد اور یقین ہے نا، اسی طرح قرآن کریم کی سورہ فلق اور سورہ ناس پر اعتماد آ گیا نا، تو یاد رکھیں گے اپنے پاس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، چاروں قل، آخری کے 3 قل جو پڑھ لے صبح تو شام تک اللہ کی حفاظت میں، شام میں پڑھے صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی خود بھی حفاظت، پڑوسی کی بھی حفاظت۔ ایسے خزانے اس میں ایک کر کے بیان کروں تو پتہ چلے کہ کتنے خزانے ہیں۔ جب ان خزانوں کی قدر ہوگی نا تو ہم ان خزانوں کو بھی سنبھال کے اپنے پاس رکھیں گے، جیسے ہم گولی کو سنبھال کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ گولی کی قدر اہمیت ہے، اس لیے گولی اپنے پاس رکھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ کہیں بھی جائیں گے گولی کی ڈبی ساتھ ہوگی، گاڑی میں ایک الگ رکھی ہوگی، آفس میں ایک الگ رکھی ہوگی، کہ اگر گھر کی الگ ہوگی، آفس کی الگ ہوگی، کہ بھولنا نہیں ہے، نہیں تو شوگر بڑھ جائے گی۔ تو یہ ساری جس طرح جسمانی گولیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، اسی طرح روحانی نعمتوں کی بھی قدر کریں۔ جب ایمان اس درجے کا ہو جائے کہ ہمیں اپنے دنیا اور دین، جسمانی اور روحانی، ان ساری چیزوں کی پہچان اور قدر ہو جائے گی نا، برابری ہو جائے گی
پھر ہم ترقی کریں گے. ابھی تو ہماری دنیا کی فکر ہے, ابھی ہمیں جسمانی فکر ہے, ابھی ہمیں روحانی کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ دینی لحاظ سے پیچھے ہیں نا, اس لیے ہم ترقیوں میں بھی پیچھے ہیں. ترقیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں, زندگی میں سکون بھی نہیں ہے. جب یہ چیزیں اوپر کی طرف جائیں گی نا, کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر, جسم کے ساتھ ساتھ روحانی جسمانی فکر, پھر انشاءاللہ ہم ترقیاں کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب, قبولیت اور اخلاص نصیب فرما, قبولیت اور اخلاص نصیب فرما. اللہ اپنے دین کی سمجھ نصیب فرما, آخرت کی فکر نصیب فرما. غفلت اور گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما, عافیتوں کی زندگی نصیب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.